اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ عزیز طلبہ، سورہ توبہ اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک زکوٰۃ فقراء، مساکین اور زکوٰۃ کے کام پر جو معمور لوگ ہیں ان کے لیے، اور جن کی تالیف قلب مقصود ہے ان کے لیے، اور گردنیں چھڑانے والوں کے لیے، یعنی کہ جو لوگ قید ہیں ان کو چھڑانے کے لیے اگر رقم کی ضرورت ہے، اور اسی طرح قرض داروں کی ادائیگی کے لیے، اور اللہ کی راہ میں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے اوپر فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں خوب جاننے والا، حکمت والا ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ آیت بڑی ہی مشہور بھی ہے، اور اس میں حکم دیا گیا ہے۔ حکم کی چیز کیا ہے کہ لوگ سوال کرتے تھے کہ زکوٰۃ کے حقدار کون کون ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی وضاحت فرمائی کہ 8 جگہوں پر زکوٰۃ کی رقم کا استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو فقراء ہیں، غریب۔ غریب سے مراد کیا ہے؟ وہ اپنے اخراجات میٹ نہیں کرتے، بلکہ یا تو ان کے ہاں کوئی معذوری ہے، یا کوئی ایسی پرابلم ہے کہ ان کی ریسورسز انکم نہیں ہیں اور وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ کیونکہ جو بندہ اسلامی ریاست کا باشندہ ہے، یہ بات نوٹ کریں، سب سے پہلے اسلام نے لوگوں کو انشور کیا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا انشورنس ہوئی ہے، بیمہ کروایا ہے، یا جیسے یہ یورپی ممالک لوگوں کو انشور کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو انشورنس دی ہے لوگوں کو، وہ اہل اسلام نے دی ہے، دین اسلام نے دی ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جس بندے کا حق ہے وہ غریب ہے۔ غریب لوگوں کی آب جاری کرنا ضروری ہے۔ جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا، حدیث مبارکہ، کہ جس نے خود سیر ہو کر کھانا کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا رکھا۔ اسی طرح یہ چیز بہت زیادہ امپلیمنٹڈ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ متعلقہ ہیں ان کی زندگیوں کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جو اسلامی ریاست ہے وہ ذمہ دار ہے لوگوں کی زندگیوں کی۔ 3 چیزیں لوگوں کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، دوسرا ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا جائے، تیسرا ان کی سیکورٹی کا انتظام کیا جائے، یعنی کہ امن و امان بھی قائم کیا جائے۔ یہ 3 ہر بندے کی ضرورت ہیں، اور یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی بندہ بھوکا سویا رہے، خواہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم۔ آپ اندازہ کریں کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پہ اشیاء خوردنی اٹھا کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اور راتوں کو گشت کرتے تھے کہ کہیں کسی کے گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ کہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ امی میں نے آپ کو دودھ میں پانی ملانے نہیں دینا۔ اس کی امی کہتی ہے بیٹا پانی ملانے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، دودھ کم ہوتا ہے اس لیے اس کی جو قیمت ہے وہ بھی کم لگتی ہے۔ لیکن بچی انسسٹ کرتی ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، ہمارے خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا۔ وہ کہتی ہے امی اگر خلیفہ موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو موجود ہے۔ چنانچہ اس بچی نے انسسٹ کیا اور دودھ میں پانی ملانے نہیں دیا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ایک عورت جو اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہے، بچہ ضد کرتا ہے ماں مجھے دودھ دے، وہ روتا ہے، وہ اس کو پیچھے پیچھے دھکیلتی ہے۔ کس لیے دھکیلتی ہے؟ کہ خلیفہ وقت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ بچہ جب دودھ چھوڑ دے تو اس کا وظیفہ ہم دیں گے۔ چنانچہ خلیفہ یہ باتیں خود سن رہا تھا، اور صبح کے وقت اس نے اناؤنس کر دیا کہ بچے کا وظیفہ اس کی پیدائش سے شروع ہو جائے گا، تاکہ جو عورتیں دودھ جان بوجھ کر چھڑاتی نا زبردستی، وہ نہ چھڑائیں بلکہ اس کو پیدائشی طور پر وظیفہ ملنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح جو بچی دودھ کے حوالے سے بات کر رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج دیا اس خاتون کو جس کی وہ بیٹی تھی۔ اتنی اچھی عورت ہے جو ابھی سے اتنی ایماندار ہے، تو اس طرح کی خاتون بچی گھر میں ہونی چاہیے، چنانچہ رشتہ انہوں نے۔ تو بہت سی مثالیں ایسی ہیں جس میں غریب لوگوں کا خیال رکھا گیا۔ اس کے بعد باری آتی والمساکین۔ مساکین عزیز طلبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کماتے تو ہیں لیکن ان کی کمائی بڑی تھوڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، آج کا وقت دیکھ لیں کہ اگر کسی کا گھر کرائے پہ ہے اور اس پہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک تو بجلی کا میٹر بھی کرائے جیسا بن گیا ہے۔ جس طرح اس کو کرائے کی ٹینشن ہوتی ہے، اسی طرح بجلی کے میٹر کی بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ چنانچہ آج تو اکثر لوگ مساکین میں شامل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا کچن چلائیں یا مکان کا کرایہ دیں یا بجلی کا بل پے کریں۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، جی میں آپ کو بتاؤں۔ اگر کوئی بندہ مزدور ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مزدوری کرتا ہے بس ٹھیک ہے،
اس کا گزارا ہو رہا ہے، بلکہ اس کا گزارا نہیں ہوتا، جب اس کو بل آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو اکٹھی کرتے ہیں، کریا کریا نگر نگر جا کر، اکثر ان کا بھی پیٹ لگا ہوا ہے نا، ان کو بھی پیسے چاہیے، تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اسی زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے ہیں، تنخواہ کی مد میں پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم، اس کا مطلب کیا ہے عزیز طلبہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوست ہے آپ کا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو پریچ کیا جائے، اب اس کو آپ سمجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو آپ کھانا کھلائیں، ان کو آپ کپڑے دے دیں، ان کو اور فیسلٹیز دے دیں، تو اس کام کے لیے اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تالیف قلب۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس کی گھر والوں کے ساتھ تعلق داری ختم ہو گئی ہے، گھر والے کہتے ہیں چلو پھر بھاگو، ہماری پراپرٹی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارے معاملہ تم سے علیحدہ، تم اپنے کام کرو، اپنا ارننگ کرو، وہ ایک دم سے اگر کوئی بندہ اس سسٹم میں آ جاتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس بندے کو بھی فوری طور پر زکوٰۃ سے پیسے دے کر اس کو پٹری پہ چڑھایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ ارننگ کرے اور کام کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، غلاموں کی آزادی کے لیے، غلام آپ کو پتہ ہے بڑی پسی قوم ہوتی ہے، کمیونٹی ہے، تو اگر اس کو آزاد کر دیا جائے، وہ بھی اچھے طریقے سے زندگی گزار لے۔ غلامی کا مطلب یہی ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے آقا کی خدمت میں رہتا ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ محدود طریقے سے کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کے آرام و آرائش کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو اسلام میں غلام کو آزاد کرنے کا بڑا زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، یہ جو قیدی لوگ ہوتے ہیں، کئی قیدی ایسے ہیں جن کو قید ہو جاتی ہے لیکن ان کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم جرمانہ ادا کر دو تو تمہیں ہم آزادی دے دیں گے، جیل سے چھٹی کرا دیں گے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی رقموں کے لیے بھی قید کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے تم پیسے ادا کر کے ان کو چھڑا لو، ان کو کیسے رہائی دلا دو، اس کے لیے زکوٰۃ کا استعمال ہو۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، سبیل اللہ کا مطلب اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں بھی زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ کوئی اچھی تحریر چھپا دیتا ہے، اسلامی تحریر ہے، نماز کے فوائد ہیں، نماز کی غرض و غایت ہے، یا کوئی اور ٹاپک ہے، تو مختلف ٹاپکس پہ وہ کوئی چھوٹی موٹی تحریر بنا کے پرنٹ کروا کے دے دے، یا بڑی کتاب بھی بنا سکتا ہے، اس کے لیے بھی، یا مسجد میں یا مدرسوں میں بھی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، مدرسہ بن رہا ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے زکوٰۃ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ آخری بات ہے وابن السبیل، راستے کے لوگ، راستے کے لوگ سے مراد مسافر ہیں۔ اب مسافر ہے، وہ جا رہا ہے، اس کی جیب کٹ جاتی ہے، 900 بعض اس سے پیسے لے جاتے ہیں، یا اس کو بے ہوش کر کے اس کا سارا سامان لوٹ لیتے ہیں، یا ڈاکو پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو پہلے سے بہت امیر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو پیسے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ اور زکوٰۃ آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہے کہ تیسرا اسلامی رکن ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں کرتا نا، اس کے باقی سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ پتہ آپ کو، وہ جتنی مرضی نوافل پڑھ لینا، جو مرضی کر لے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اس کو گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ جو ارکان ہے سب ارکان کا پورا کرنا لازمی ہے۔ زکوٰۃ تیسرا رکن ہے، تو جس بندے پہ زکوٰۃ آتی ہے اس کو دینی چاہیے، اگر وہ نہیں دیتا تو پھر قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ بلکہ یہ آپ کو پتہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے، تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہ جو سونا چاندی ہے نا عزیز طلبہ، یہ سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیں گے اور اس کو ٹچ کریں گے، کہیں گے کہ میں وہی تمہارا سونا ہوں جس کو تم نے سنبھالا ہوا۔ بچھو کہے گا میں تمہارا وہی سرمایہ ہوں جس کو تم سنبھال کے رکھتے تھا، مجھے پکڑو۔ وہ آگے کے دوڑے گا اور سانپ اور بچھو اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے کہ تم ہمیں پہچانتے نہیں، ہم ہی تمہارا سارا کچھ تھے، تم اس کو جو ہے بڑا سنبھال کے رکھتے تھے۔ تو یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے مسئلہ بنے گی۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ بڑا ہی زیادہ اہم ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا عزیز طلبہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مکے کے آگے کوئی قبائل تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، ہم نے اپنے طور پر اکٹھی کر کے یہ دیں گے، اپنے آپ میں تقسیم کر لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ لوگ جو کلمہ گو تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ اعلان ہوا ہے، باقاعدہ طور پر ان سے جنگ لڑی گئی، جس طرح غیر مسلموں سے جنگ کی جاتی ہے، اور انہوں نے پھر سرنڈر کیا، ہاتھ کھڑے کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دیں گے۔ پھر جو ہے وہ ان کی جان چھوٹی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی جانور کے گلے میں ایک رسی ہے اور وہ زکوٰۃ کی مد میں بنتی ہے، میں اس کے لیے بھی جہاد کروں گا جب تک وہ رسی نہ مل جائے۔ یہاں تک ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ایسا رکن ہے، اگر کوئی بندہ انکاری ہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اسے لڑا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ پیسے کو پاک کرتی ہے، پاکیزگی پیدا کرتی ہے،
یعنی کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا روپیہ پیسہ پلید رہتا ہے، اور جو ہی وہ زکوٰۃ دے گا اس کا روپیہ پیسہ پاک ہو جائے گا اور اس کے روپے پیسے میں برکت ہوگی۔ یعنی کہ جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے روپے پیسے میں برکت بھی اڑ جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور کن کو دینی چاہیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بتا دیے ہیں۔ ان میں سے جو بھی آپ کے پاس مستحق نظر آتا ہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے، بلکہ زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی اللہ کے لیے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔